آپ باہر کیوں جانا چاہتے ہیں؟ ظاہر ہے حالات بہت زیادہ خراب ہیں، آپ کا اپنا فیوچر بھی ہے۔ میں بات کر رہا ہوں ینگ لڑکے اور لڑکے۔ اچھا ایسے کہ آپ جانا چاہتے ہیں کینیڈا، یو کے یا امریکہ۔ اب یہ پروسیس تو لانگ ہے، اس کے لیے ساری چیزیں چاہیے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ فوری طور پر آپ کینیڈا، یو کے، امریکہ نہیں جا سکتے یا آپ کا ویزا ریجیکٹ ہو گیا، آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ پلان بی آپ کا کیا ہوگا۔ فوری طور پر آپ کیا کریں، امریکہ، کینیڈا، یو کے یا جہاں بھی آپ جانا چاہتے ہیں، اس کو ہم دیکھیں گے کچھ عرصے بعد۔ اس سے پہلے ابھی معاملہ ہے آپ کے فیوچر کا، آپ کی فیملی کی سروائیول کا، کہ کسی طریقے سے آپ اپنے پاؤں جمائیں، آپ کی انکم آنا شروع ہو جائے، اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ہم کینیڈا یا یو کے کس طریقے سے پہنچیں گے۔ جہاں تک معاملہ ہے امریکہ کا، تو امریکہ میں اتنا زیادہ پریشر اور رش ہے ان کے ویزا آفس میں، کہ اگر آج آپ وزٹ ویزے کے لیے اپلائی کریں گے تو 1.5 سال بعد انٹرویو کی کال آئے گی۔ لہٰذا امریکہ میں جانے کا اگر آپ کا پلان ہے تو وہ فوری طور پر اس پر عمل نہیں ہو سکتا۔ اچھا بات یہ ہے کہ پلان بھی تو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اصل میں آپ کا مقصد ہے کہ آپ کینیڈا یا یو کے جانا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ آپ نے بدگمان نہیں ہونا، ہمت نہیں ہارنی، آپ کے اندر جوش اور ہوش دونوں ہونا چاہیے، جلد بازی نہیں کرنی۔ اگر آپ کو موقع مل رہا ہے تو بڑے طریقے اور احتیاط سے آپ نے اپنے سارے ڈاکومنٹس کمپلیٹ کرنے ہیں۔ بعض دفعہ کامیابی سامنے آتی ہے اور ہاتھ سے موقع نکل جاتا ہے، تو بڑی احتیاط سے آپ نے کام لینا ہے۔ اچھا اب مجھے آپ سوچ کے بتائیں آپ کی کیا پروفیشنل تعلیم ہے۔ پروفیشنل تعلیم یہ ہے جیسے لائر ہوتا ہے، انجینئر ہوتا ہے، ڈاکٹر ہوتا ہے، اکاؤنٹنٹ ہوتا ہے، یہ ہے پروفیشنل ایجوکیشن۔ کیا آپ کے پاس کوئی ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے؟ ٹیکنیکل ایجوکیشن میں کیا ہے؟ جیسے آپ اے سی ٹھیک کر سکتے ہیں، فریج ٹھیک کر سکتے ہیں، یہ الیکٹریسٹی کا جو مسئلہ ہے یہ بھی آپ کچھ صحیح کر سکتے، لیبارٹری میں کام کر سکتے، یا آپ فزیو تھراپسٹ ہیں، آپ نرس ہیں، ٹھیک ہے، یا آپ سمجھتے کہ آپ اچھی مارکیٹنگ کر سکتے، یا آپ ایک اچھے سیلز مین، یا پھر آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس جو ایجوکیشن ہے یا تعلیم ہے یا تجربہ نہیں ہے، تو آپ کو جب تک آپ کا باہر کا کام نہیں ہوتا، آپ خود سوچیں کہ کون سے 2 4 کام ہیں کہ وہ آپ فوری سیکھ سکتے ہیں اور وہ آپ آسانی سے کر سکتے ہیں، آپ کو اس کے بارے میں کافی علم ہے، تو پھر آپ کو اس چیز کا تھوڑا سا ایکسپیرینس ٹریننگ لینی پڑے گی۔ اگر جس کام میں بندے کی دلچسپی ہوتی ہے، 1 ہفتہ بھی وہ بندہ جا کے وہاں بیٹھے تو اس کو کافی کام آ جاتا ہے۔ جس چیز میں آپ کی دلچسپی ہوگی ہم اس کو کنسیڈر کریں گے کہ اس میں بھی آپ کا ایکسپیرینس ہے۔ یہ ایکسپیرینس کیوں چاہیے؟ یہ آپ کے اصل ایجوکیشن سے ارریلیونٹ ہے۔ یہ اس لیے چاہیے، آپ کا جو بڑا پلان ہے اس کے لیے آپ کو رقم بھی چاہیے اور آپ کو فیملی کے لیے خرچے بھی چاہیے، روزمرہ کی ضروریات کے لیے۔ لہٰذا آپ نے سروائیول جاب کے لیے آپ کو ایک ہنر چاہیے، آپ نے تھوڑی سی رقم کا بندوبست کرنا ہے، وہ بھی اس وقت جب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا کام کچھ بن جائے گا، تو اس وقت آپ کو کہیں سے ادھر ادھر سے پکڑ کے تھوڑی بہت رقم ارینج کرنی پڑے گی اور پھر آپ اس کو واپس وہ کر دیں گے۔ آپ سوچیں کہ کیا آپ انگلش بول سکتے ہیں؟ اگر نہیں بول سکتے تو آج سے آپ اس کی پریکٹس کر دیں۔ بولنے کے لیے زیادہ انگلش کا آنا ضروری نہیں ہے، روزمرہ کے معاملات کے اگر آپ فکرے کچھ یاد کر لیتے تو آپ میں ایک کانفیڈنس آ جائے گا۔ اچھا پلان بی کے ہیں 2 حصے۔ پہلا جو اس کا پارٹ ہے وہ ہے شارٹ ٹرم پلان، اور اس کے بعد ایک لانگ ٹرم پلان۔ پہلا حصہ امپورٹنٹ، وہ کیا ہے؟ وہ ہے شارٹ ٹرم پلان۔ شارٹ ٹرم پلان میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے وہ جو کام کچھ سیکھنے تھے وہ آپ جاری رکھیں گے، اور آپ نے ویزے کی ٹرائی کرنی ہے عرب اسٹیٹ میں جانے کی، کسی بھی عرب کنٹری میں، چاہے وہ ابو ظہبی ہے، یو اے ای ہے، شارجہ ہے، دبئی ہے، یا مسقط ہے، عمان ہے، کسی بھی جگہ پر آپ نے ٹرائی کرنی ہے وزٹ ویزے کی، وہاں پہ ویزا آسانی سے لگ جاتا ہے۔ وہاں جانے سے پہلے آپ پتہ کریں کہ آپ کا کوئی ریلیٹیو، کوئی فرینڈ ادھر رہتا ہے۔ آپ کا نہیں رہتا تو آپ اپنے پاکستان میں ملنے والوں سے پوچھیں یا انڈیا میں ملنے والوں سے پوچھیں۔ اگر آپ کا کوئی ادھر جاننے والا رہتا تو اس کا آپ ریفرنس حاصل کریں گے، اس سے رابطہ کریں گے، اور اس کو یہ آپ شورٹی دیں گے کہ آپ نے اس پہ آ کے بوجھ نہیں بننا۔ آپ کو صرف اس سے یہ فیور چاہیے کہ آپ نے ادھر فرض کریں آپ نے 1 مہینے کے لیے جانا ہے یا 2 مہینے کے لیے جانا ہے، آپ نے جانا ہے وزٹ ویزے پہ۔ وزٹ ویزا ایکسٹینڈ بھی ہو جاتا ہے،
اور یہ ایکسٹینڈ کروا کے آپ 6 منتھ تک اس کو لے جا سکتے ہیں. 1 منتھ کا 30 ڈیز کا یہ ایکسٹینڈ ہوتا ہے. آپ اس چکر میں نہ پڑیں، آپ صرف 1 منتھ کا ٹارگٹ لے کے جائیں. تھوڑے سے پیسے آپ کو چاہیے اور آپ کو صرف ٹکٹ چاہیے. اس بندے سے رابطہ کریں کہ آپ نے ادھر آنا ہے، کسی جگہ آپ کی بات کر لی جائے، کسی کے ساتھ شیئرنگ میں رہنے کا انتظام ہو جائے. جہاں پہ آپ شیئرنگ میں رہیں گے، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کے جو لوگ ادھر رہتے ہیں، ایک روم میں کئی لوگ رہتے ہیں، تو وہ کھانا پکانا بھی مل کر کرتے ہیں اور خرچہ بھی آپس میں ڈیوائڈ کر لیتے ہیں، جو رینٹ وغیرہ. تو یہ شیئرنگ کا آپ بندوبست کریں گے. اس کے بعد آپ جہاں بھی جائیں گے وہ سٹی ہونا چاہیے، کسی دور دراز کے، آپ نے رورل یا دیہاتی ایریے میں نہیں جانا. آپ نے اچھا سا سی وی یا ریزمے بنا کے لے کے جانا. اس پہ اپنی ای میل وغیرہ، آپ میں جو کوالٹیز ہیں ورک کرنے کی، وہ آپ اس میں لکھیں گے. جو آپ نے یہ جو ٹریننگ لی ہے اس کے، اگر آپ کو 2-3 کام آتے ہیں تو آپ 2-3 طرح کے سی وی بنا کے لے کے جائیں گے ادھر سے. اس کے بعد آپ ایک سیل فون لے کے جائیں گے. جب آپ ادھر کسی بھی اسٹیٹ میں پہنچیں گے تو وہاں سے چپ آپ ایک، وہ سستی مل جاتی، صرف آپ کو چپ لینی اور سب سے سستے والا پلان لے کے اس کے اندر وہ ڈالنا ہے. اور ایک آپ نے اس کو آپ کا نمبر مل جائے گا، وہ نمبر آپ سی وی کے اوپر پین سے لکھ سکتے ہیں بعد میں. ٹھیک ہے. کرنا آپ نے کیا ہے، فرسٹ ڈے آپ نے جانا ہے وہاں پہ، جس ٹھکانے پہ پہنچنا ہے وہاں آپ نے اپنا بیگ رکھنا ہے. 2-4 سوٹ لے کے جائیں، شوز لے کے جائیں، اچھے سے صاف ستھرے ڈریس آپ کے پاس ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. اور آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے ایک فائل میں سی وی لینے ہیں اور روزانہ آپ نے صبح سے شام تک نکل جانا ہے. 3 طرح کی جگہ پہ آپ نے جانا ہے. نمبر 1، وہاں جگہ جگہ ایجنسیز ہیں، ریکروٹنگ ایجنسیز ہیں، جسے امپلائمنٹ ایجنسیز بھی کہتے ہیں. آپ نے وہاں کا لوکل اخبار لینا ہے. وہاں پہ بھی آپ دیکھیں گے تو کلاسیفائڈ ایڈس لگی ہوتی ہیں، جن کو وہ بندے چاہیے ہوتے ہیں، فوراً چاہیے ہوتا ہے، کئی ارجنٹ چاہیے ہوتے ہیں. اس پہ ان کے کانٹیکٹ ہوں گے، فون نمبر وغیرہ، یہ سارا لکھا ہوگا، ایڈریس پہ لکھا ہوگا. آپ کو وہاں سے ایجنسیز کے نمبر بھی مل جائیں گے. آپ گوگل کریں اپنے سیل فون میں، یا آپ لیپ ٹاپ لے جاتے ہیں تو اس کے اندر آپ لکھیں لوکل ایجنسیز، آ جائیں گی ریکروٹنگ. ان پرسن جائیں، ان کو جا کے بتائیں کہ آپ ادھر ہیں، یہ آپ کا سی وی ہے، کیا آپ کے پاس جاب ہے. اس کے بعد آپ کیا کریں گے، آپ نے جس ٹائپ کا وہ ایکسپیرینس لکھا ہے اس ٹائپ کی شاپس پہ جائیں گے. فار ایگزامپل، آپ کہتے ہیں کہ آپ ایک اچھے سیلز مین ہیں، تو آپ مختلف سٹورز پہ جائیں گے. ہر سٹور پہ آپ سی وی دیں گے. آپ کے پاس اچھے خاصے سی وی ہونے چاہیے، وہاں پہ آپ فوٹو اسٹیٹ بھی کروا سکتے ہیں. ہر جگہ پہ آپ سی وی دیں. آپ کا اوپر کانٹیکٹ نمبر، جو آپ نے ادھر سب سے فرسٹ ڈے میں جو آپ نے ٹیلی فون لینا ہے، جو نمبر ہے وہ آپ نے اوپر لکھ دینا ہے، اور ای میل بھی لکھ دینا ہے. آپ نے ہر ریٹیل شاپ پہ جا کے وہ دینا ہے. اگر آپ کا ایکسپیرینس کمرشل ہے تو آپ کمرشل شاپس پہ بھی جا کے دیں گے. کمرشل اور ریٹیل میں کیا فرق ہے؟ ریٹیل تو ہے نا جو عام شاپ ہے جس پہ کسٹمر آ کے یہ لے رہے ہوتے ہیں. تو کمرشل یہ ہوتا ہے کہ جو بڑے پیمانے پہ ذرا بزنس کر رہے ہوتے ہیں اور آگے وہ اپنی چیزیں شاپس کو سپلائی کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ کمرشل بزنس ہوتا ہے، جو جس میں مینوفیکچرنگ بھی ہوتی ہے، سپلائنگ بھی ہوتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے. وہاں جا کر بھی آپ اپنا ریزیومے دیں گے. یہ 30 ڈیز کا ٹارگٹ ہے. میری وشز ہیں آپ کے ساتھ، آپ کو فرسٹ ویک میں کہیں نہ کہیں سے آفر مل جائے گی. آپ نے وہاں پاؤں جمانے ہیں، اسی طرح شیئرنگ میں رہنا ہے. آپ کو جو آفر ملتی ہے آپ اس کو ایکسیپٹ کریں گے تاکہ آپ کے پاؤں جم جائے. آپ کا زادیرہ کا خرچہ، آپ کی رہائش کا خرچہ، کھانے پینے کا خرچے کا بندوبست ہو جائے. یاد رکھیں سارے عرب میں اب یہ کر دیا ہے کہ اگر آپ جاب چینج کرنا چاہیں وہ آپ جاب چینج کر کے دوسری پہ جا سکتے ہیں، لیکن کچھ سمے آپ ادھر ٹکیں، اپنا ایکسپیرینس لیں. ٹھیک ہے. آپ کے پیپر بن جائے. پیپر مین اقامہ. اقامہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کو ریزیڈنٹ پرمٹ مل جاتا ہے. اقامے کا مطلب ہوتا ہے قیام کرنے کی پرمیشن، ریزائڈ کرنے کا الاؤ کر دیتے. وہ آپ کا کارڈ بن جائے گا. اس کے بعد فریلی آپ کو کوئی پھر مسئلہ نہیں ہے. آپ کا وزٹ ویزے کا سٹیٹس چینج ہو جائے گا. ادھر آپ کچھ مہینے کام کریں تاکہ آپ کے خرچے اور اس میں بیلنس اور پیچھے جو آپ نے پیسے پکڑیں وہ کریں، کچھ خرچہ گھر میں دیں. اور چند مہینوں کے بعد اب آپ کو تھوڑا ہوش آ جائے گا. اب آپ اس سے بہتر جاب ڈھونڈیں گے. اب آپ جہاں بھی بات کریں گے آپ بتائیں گے کہ آپ کے پاس اتنا ایکسپیرینس ہے یو ای میں. اگر پاسبل ہو کچھ سیونگ ہو جائے تو پھر آپ گاڑی لے لیں. گاڑی کا یہ فائدہ ہے کہ آپ کی ایکسیس زیادہ ہو جائے گی. آپ شہر کے دور دراز کے علاقوں میں لیفٹ رائٹ جہاں بھی ہوگا
آپ آسانی سے جا سکتے ہیں، مارننگ جاب ہے، ایوننگ ہے، نائٹ ہے، وہ آپ کر سکتے آپ کام کے لیے آئے ہیں، آپ دو دو جابس کریں ادھر، یا ایک فل کریں اور ایک پارٹ ٹائم، آہستہ آہستہ بیٹر جاب کی طرف جا سکتے۔ اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ اب آپ کی اچھی انکم ہو گئی، اب آپ سوچیں کہ آپ کو ادھر ہی رہنا ہے یا آگے آپ نے کینیڈا کی طرف اپلائی کرنا ہے۔ اگر آپ نے کینیڈا کی طرف کرنا ہے تو ادھر جو بینک میں آپ کے پیسے آ رہے ہیں، یہی بینک سٹیٹمنٹ، یہی ایکسپیرینس، یہ سارا کچھ آپ کے کام آئے گا، اور پھر آپ آرام سے تسلی کے ساتھ ادھر آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ یہ جو میں نے پلان بھی دیا ہے اس پر عمل کریں، ٹائم اپنا ضائع نہ کریں، ادھر آ جائیں۔ اس کو ہم کہتے ہیں وایا بٹھنڈا، یعنی ڈائریکٹ نہیں آ رہے، آپ انڈائریکٹ آئیں گے، اور اس پروسیس میں ہو سکتا ہے آپ کو 1.5 2 3 سال لگ جائے اگر آپ ورک ہارڈ کریں گے، پھر آپ فائنلی ادھر پہنچ سکتے ہیں۔ اور جب آپ کینیڈا آئیں گے، آپ کے ہاتھ میں پیسے بھی ہوں گے، آپ کے ہاتھ میں ایکسپیرینس بھی ہوگا اور کانفیڈنس بھی ہوگا۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔